الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم مسؤول وكلكم مسؤول عن رعيته. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائیو، کلام پاک کی جس آیت کی میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی نازل ہونے والی وحی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا اور اس کے 600 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی طرف سے رسول بنا کر بھیجے گئے. اتنی لمبی مدت کے بعد اللہ پاک کی طرف سے یہ پہلی وحی نازل ہو رہی ہے اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جس چیز کو ذکر فرمایا اقرأ باسم ربک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں سب سے پہلی نازل ہونے والی وحی، اور اس میں فرمایا جا رہا ہے اقرأ باسم ربک، آپ پڑھیے، لیکن صرف پڑھنا نہیں فرمایا، باسم ربک فرمایا، اپنے رب کے نام سے پڑھنا. دوستوں اور بزرگوں، اس وقت دنیا سائنس اور ٹیکنالوجی اور اپنے علوم کی بنیاد کے اوپر بہت آگے بڑھ چکی ہے. ہم اپنی آنکھوں سے رات دن نئی نئی ٹیکنالوجی کا مشاہدہ کرتے ہیں. قرآن کریم نے یہ فرمایا جب تک تمہارا علم اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات سے وابستہ رہے گا وہاں تک دنیا میں چین، سکون، امن اور عافیت رہے گی. اور جب یہ علم اس کا رشتہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عالی سے ٹوٹ جائے، اللہ پاک کی معرفت، اس کی پہچان، اس کی صفات، اس کی ذات، اس کی قدرت اور اس کی طاقت جو کائنات کے اندر اللہ پاک کی طرف سے کل یوم ہوا فی شان، اللہ پاک خود فرماتے ہیں ہر دن اس کی ایک شان. مفسرین فرماتے ہیں کسی کو عزت ملتی ہے، کوئی ذلت کی پستی میں مبتلا ہوتا ہے، کسی کو مال ملتا ہے اور کوئی بیچارہ غریب ہوتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ، کسی کی موت ہوتی ہے اور کسی کے یہاں اولاد ہوتی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کل یوم ہوا فی شان. یہ ایک اور دو انسانوں کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے. جتنے عرب انسان دنیا میں آباد ہے، ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان صبح اور شام انسانوں کے سامنے دلوا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب تک میری ذات اور میری صفات کا استحضار تمہارے دلوں میں نہیں ہو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کا انسان کے دل میں استحضار نہیں ہوگا تو اللہ کی مخلوق کو ستائے گا. وہ یہ سمجھے گا کہ نموت و نحیا، یہ دنیا کی زندگی ہے اور آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے. ہم زندہ ہوتے ہیں اور مرتے ہیں، چیزیں بنائی جاتی ہے، ٹوٹتی ہے، پھوٹتی ہے، اپنا وجود ختم کرتی ہے. اس طرح انسان بھی اپنا وجود ختم کرتا ہے. لیکن جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ پوری کائنات کا ایک خالق اور مالک، اس نے ہمیں دنیا میں بھیجا تو کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور وہ مقصد تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے ذکر فرمایا. اپنی قوم کو دعوت دی ان اعبدوا اللہ واتقوا، ایک اللہ کی عبادت کرو اور اسی کا خوف اور اسی سے خشیت اختیار کرو. جب اللہ کا خوف دل میں آ جائے گا تو مخلوق کا خوف دل سے نکل جاتا ہے، اور جب اللہ کا خوف دل میں نہیں ہوتا ہے
تو مخلوق کا خوف دل کے اندر آ جاتا ہے۔ اس لیے یہ دل قل الروح من امر ربی، یہ دنیا کی چیز نہیں ہے روح۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ مکہ کے مشرکین نے پوچھا یہودیوں کے کہنے کی بنیاد پر کہ روح کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا قل الروح من امر ربی، یہ روح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک تھی۔ اس لیے آج بھی سائنس اس روح کا مادہ کیا ہے، میتھڈ کیا ہے، کس سے یہ بنی ہے، آج تک سائنس اس کو بتا نہیں، اور جسم میں کس جگہ پر ہے یہ بھی آج تک سائنس نہیں بتا ہے۔ روح کوئی چیز نکلتی ہے اور انسان موت کے گھاٹ اترتا، مردہ سمجھا جاتا ہے، کون سی چیز نکلی، کہاں سے نکلی، کیسے نکلی، آج تک انسان اس کو بتا نہیں سکا۔ تو جس خدا کے وجود کی قدرت اور طاقت ایسی ہو کہ ہمارے جسم کی جس پر بنیاد زندگی کا دار و مدار ہے وہ اس پر ہمارا اختیار ہے، اختیار تو بہت دور کی چیز رہی، وہ کیا ہے اور کیا نکل رہی ہے اس کا بھی ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے۔ ایک انسان اپنے علم پر کتنا ناز کر سکتا ہے، فخر کر سکتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اس لیے جب تک تمہارا علم اللہ پاک کی ذات عالی کے ساتھ وابستہ رہے گا وہاں تک تمہیں چین، سکون اور امن و عافیت ملے، اور جب اس علم میں اللہ کی ذات کا علم نکل جائے گا دنیا اور دنیا بھر کے لوارے۔ ہم کبھی سائنس کی کتاب دیکھتے ہیں، جغرافیہ کی کتاب دیکھتے ہیں تو انسان اتنی لمبی لمبی باتیں کرتا ہے، ایک بات سے دوسری بات، علوم اور فنون پھیلے ہوئے، لیکن جس انسان کو یہ پتا نہ ہو کہ میں کس مقصد کے لیے پیدا کیا۔ دنیا بھر کی چیزیں آپ جانتے ہیں، سمندر کتنے ہیں، خشکیاں کتنی ہیں، کہاں چراگاہیں ہیں، اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں آپ ایک سے بڑھ کر ایک چیز کو لیں، لیکن آپ اپنے آپ کو نہ پہچانتے، آپ اپنی ذات کو نہ سمجھتے ہو کہ میں کیا ہوں، تو یہ سارا دھڑا دھڑا رہ جائے گا اور ایک دن حساب کتاب کے لیے اللہ پاک کے سامنے حاضر ہوگا۔ تو قرآن کریم نے سب سے پہلی آیت میں فرمایا قل الروح اقرأ باسم ربک الذی خلق، کہ آپ پڑھیے اپنے رب کے نام۔ یہ جملہ قرآن کریم کا ایک فرانسیسی مستشرق اور اسلامی علوم کا بھی ماہر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کریم نے ہمارے علم کو لگام دی، اگر یہ لگام نہ ہو تو انسان انسانیت سے نکل کر جانور تک پہنچے۔ اس لیے قرآن کریم نے سب سے پہلی وحی میں فرمایا کہ اب علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پہلی وحی اقرا کے ذریعے نازل ہوئی تو دنیا کو یہ سبق دیا کہ اب آنے والا دور علم کا ہوگا، تعلیم کا ہوگا، ترقی کا ہوگا۔ اللہ پاک نے اس صورت میں 2 مرتبہ اقرا فرمایا۔ پہلے میں یہ فرمایا کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیے اپنے اس رب کے نام، لفظ بھی رب فرمایا کہ جو تم اپنی تربیت خود نہیں کر سکتے ہو۔ ایک بچہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہتا ہے، پہلی شکل سے لے کر آخری شکل تک، کون اس کو غذا دے رہا ہے، کون سی غذا وہ استعمال کر رہا ہے، نہ ماں کو پتا ہے نہ باپ کو پتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 3 ظلمات، 3 اندھیریوں کے اندر اس بچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ غذا دے، اور کئی سی غذا جس کا ہمیں پتا ہے۔ تو انسان کتنا عاجز ہے، ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہا، کچھ پتا اس کو، پیدا ہونے کے بعد اس کی کیسی تربیت کی جائے، کھلانا پلانا، کیسے کھانا سیکھے، کیسے پینا سیکھے، کیسے چلنا سیکھے، کیسے تعلیم حاصل کرے، بڑھتے اس طریقے سے انسان آگے بڑھتا ہے۔ آیت اللہ پاک فرماتے ہیں یہ کسی کی تربیت کرنا، آہستہ آہستہ اس کو اوپر کے مرتبے تک پہنچانا، عربی زبان میں اس کو بولتے ہیں تربیت، اور اسی سے رب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو لفظ ہے رب کا معنی تربیت کرنے والا۔ ایسا نہیں فرمایا ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا اور ایک دم 17 سال کا 18 سال کا ہو جائے، پوری ساری چیزیں ترتیب وار مرحلے سے گزاری اللہ پاک نے، ہماری عاجزی بتلائی۔ بچہ کھڑے ہونا چاہ رہا ہے گر جاتا ہے، بیٹھنا چاہتا ہے گر جاتا ہے، انسان کو اس کی حقیقت بتلائی جاتی ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، بچپن کا بھی یہی حال اور بڑھاپے کا بھی یہی حال۔ پھر اس مدت کے اندر بھی اللہ پاک کی طرف سے اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، بدن کے سارے اعضاء اور ساری قوتیں جواب دے دیں، بڑے سے بڑا بہادر ہو، پہلوان ہو،
لیکن شیر کے منہ سے دانت نکل جائے اس طریقے سے بڑے سے بڑا مضبوط آدمی ہو اور پھر بڑھاپا آ جاتا ہے تو انسان اس بڑھاپے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. قرآن نے فرمایا لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا. جاننے کے بعد انسان بھول جائے. تھوڑی دیر پہلے پوچھا آپ نے بتلایا, پھر تھوڑی دیر کے بعد پوچھیں گے آپ کہیں گے ابھی میں نے بتلایا. یقینی بات آپ نے بتلایا, لیکن قرآن نے فرمایا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. ایمان اور اعمال صالحہ وہ بنیاد ہے. اس کے فوراً بعد اللہ پاک نے ذکر فرمایا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں, اس میں اشارہ فرمایا کہ ایمانی قوت کی وجہ سے جسمانی قوت بھی ملے گی, روحانی قوت بھی ملے گی. جب انسان کے اندر کا اس وقت یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ کا اندر کا پاور مضبوط ہے تو آپ بڑی سے بڑی تکلیف کو سہ لیتے ہیں, اور اندر کا پاور مضبوط نہیں ہوتا ہے تو نہیں برداشت. دوست اور بزرگوں, پہلے تو اللہ پاک نے فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. انسان کو اپنی حقیقت بتلائی کہ کس طریقے سے تیری تربیت ہوئی ہے ماں کے پیٹ کے اندر, اور 9 مہینے کے بعد تو کس طریقے سے دکھتا ہے. یہ پہلے فرما کر کبھی تکبر تو نہ کرے اپنے علم پر, اپنی ٹیکنالوجی پر, اپنی سائنس کے اوپر فخر نہ کرے, اس لیے کہ ہم نے تجھے پیدا کیا ہے من علق. آگے اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. پہلے انسان کی پیدائش کو ذکر کیا اور بعد میں انسان کو جو علم دیا, اس علم کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اللہ پاک نے پہلے تو صرف اپنی صفت ربوبیت ذکر فرمائی کہ میں رب ہوں, میں تربیت کرنے والا ہوں, لیکن یہاں ایک لفظ اور بڑھا دیا اقرأ وربک الاکرم. علم ہے اللہ پاک کی معلومات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی اور اس کی صفات کے کائنات میں پھیلی پڑی ہے. ہر چیز میں وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد. کائنات کی ہر چیز گواہی دے رہی ہے کہ وہ ایک خدا ہے. چھوٹی سی قل ھو اللہ احد ہے, ہم رات دن پڑھتے ہیں, ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی ہے. جو لوگ دنیا میں دوسرے مذاہب میں بھٹکتے پھرتے ہیں, خدا کیا ہے, خدا کی معرفت کیا ہے, بیچارے نہیں جانتے اور طلاق میں لگے ہوئے ہیں. جب یہ اس سورت کو پڑھتے ہیں تو اس کے پس منظر میں ان کے سامنے بہت سارے معبود. ایک صاحب ایمان لائے, پڑھے لکھے, ان سے پوچھا گیا کہ ایمان کی توفیق آپ کو کیسے دی؟ کہا میں نے یہ چاہا کہ جو ہم سب کا رب ہے وہ کیا ہے. میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا, ہندو مذہب کے تھے, اپنی کتابوں میں پڑھا, میں نے یہ دیکھا کہ ایک شخص اپنی بیوی کی حفاظت نہیں کر سکتا, وہ ہمارا خدا کیسے ہو. رام کے متعلق اس کا اشارہ تھا کہ یہ اس طریقے کی بہت سی چیزیں انہوں نے ذکر کی, اور اس کے بعد کہا کہ جب میں نے قرآن کی اتنی چھوٹی سی سورت کو پڑھی تو پتا چلا کہ دنیا میں جتنے باقی مذاہب ہے قرآن کریم کا ایک ایک لفظ اللہ پاک کی ذات کے متعلق باقی مذاہب میں جو غلط تصور ہے, قرآن کا ایک ایک لفظ اس تصور کو توڑ رہا ہے. قل ھو اللہ احد, آپ فرما دیجیے کہ وہ اللہ ایک ہے, یکتا ہے, کوئی شریک اس کے ساتھ نہیں. اللہ الصمد, وہ بے نیاز. سمجھ کی تعریف کیا ذکر کی مفسرین نے, سب مخلوق اس کی محتاج ہو اور وہ کسی کا محتاج ہو. یہ عربی زبان میں سمجھ کی تعریف ہوتی ہے, سردار کی بھی ہوتی ہے, لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی ذات کے لیے جب اس لفظ سمجھ کو استعمال کیا گیا تو ساری مخلوق اس کی محتاج اور وہ کسی کا محتاج ہے. دوستوں اور بزرگوں, یہ صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ انبیاء کرام علیہ السلام دنیا کو سکھلانے کے لیے آئے. تمام نبیوں نے یہی دعوت دی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب سے زیادہ کھول کر بتلا دی. مفسرین فرماتے ہیں کہ پچھلی شریعتوں میں تو شرک کی کچھ ظاہری جو شکلیں ہو سکتی اس تک پہنچنے کے ذریعے اس کی کچھ گنجائش تھی. یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا گیا ان کے بھائیوں کی طرف سے, ان کے والد اور والدہ کی طرف, لیکن اس امت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا تو اس طرح کی جو ظاہری شکلیں ہیں اس کو بھی اللہ پاک نے ختم کروایا. اور قرآن کریم کی آیتوں میں آپ سن چکے ہیں, اللہ پاک نے خود فرمایا کہ سورج اور چاند میں آیت پڑھوں گا تو سجدہ واجب ہوگا, آگے آیت کے ذریعے سجدہ ہے. یہ ساری چیزیں کھول کر اللہ پاک نے بتلائی. تو مسلمانوں کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کو جو علم ملا ہے دنیاوی علم بھی حاصل کرو. مسلمانوں نے ہی دنیا میں ٹیکنالوجی اور سائنس کی چیزیں پہنچائی, اس لیے کہ شرک کے ہوتے ہوئے کوئی آدمی سائنس میں آگے بڑھ نہیں. سائنس نام ہے چیزوں میں تحقیق اور ریسرچ کرنے کا, اور یہ کون کرے گا جو چیزوں کو مخلوق سمجھے گا.
جو چیزوں کو خدا سمجھ رہا ہو، جو سمندر پار کرنے کو سمندر کو معبود سمجھ رہا ہو اور دریا پار کر کے جا نہیں سکتا۔ معلوم ہے ہمارے ملک کے سب سے بڑے لیڈر گاندھی جی جا رہے تھے ولایت، تو ان کی ماں نے یہی کہا دریا پار کر کے کیسے جاتا، وہ تو خدا اور معبود۔ تو جو مخلوق اس طریقے سے چیزوں کو خدا سمجھ رہی ہو وہ کبھی بھی ریسرچ نہیں کر سکتی۔ سب سے پہلے مسلمان سائنسدانوں نے ریسرچ کیا، لیکن ترتیب اس کی یہ رکھی کہ ان سب چیزوں کو اللہ پاک کی ذات کی طرف منسوخ کیا۔ دوستو مجھے جو آخری بات کہنی ہے، اس وقت یہ 2020 میں جو ابھی نئی شکشا نیتی آ چکی، تعلیمی پالیسی جو آئی، یہ برسوں کی محنت کے بعد ان لوگوں نے اس کو ترتیب دیا۔ اس کی ظاہری کچھ شکلیں بہت اچھی ہیں، تعلیم کے اندر ایجوکیشن میں جو لوگ اس کے ماہرین ہیں دنیاوی اعتبار سے، انہوں نے مسلمان لوگ انہوں نے ریسرچ کیا اور یہ کہا کہ اگر اس ترتیب پر رہے تو بہت اچھی چیز۔ یہ صرف نفس تعلیم کے ظاہر پر گفتگو ہوئی، اس کا جو نظام بنایا، لیکن اندر کی جو پالیسی ہے یہ ہمارے ایمان کو دور کرنے والی، کھرد کھرد کر ہمارے بچوں کے دلوں سے ایمان کو نکالنے والی ہے۔ اس لیے اس سے ڈرنے کی کوئی چیز نہیں۔ رشیا میں، سوویت یونین نے 70 سال تک اس طرح کا ظلم کیا ہے، لیکن اللہ پاک نے اسی کی کوکھ سے لوگوں کو نکالا اور پھر وہی شرک اور کفر ختم ہوا اور 8 ملک جو مسلمانوں کے وہاں چھوٹے چھوٹے تھے اور وہ سب آزاد ہوئے اور الحمدللہ وہاں ایمانیات پھر دوبارہ زندہ ہوئے۔ بڑی محنتوں کے ساتھ کیسی ان پر ظلم اور زیادتیاں ہوئی، اس کی تاریخ آپ پڑھیں کہ سوویت یونین نے ازبکستان، قزاقستان، تاجکستان، آذربائیجان یہ سارے ممالک پر کیسا ظلم کیا، لیکن اللہ پاک نے اس طریقے سے اپنے قرآن کی تعلیم ورال جدار، عربی میں ایک مستقل مضمون نکلتا ہے کہ انہوں نے اس طریقے سے مکانات سے پرانے خندرات اس کو باہر سے بند کر دیتے تھے، اندر کچھ لوگوں کو بھیج دیتے اور وہ 8-9 سال تک کھانا پینا وہاں سب رہتا تھا اور وہ قرآن مکمل تعلیم حاصل کرنے کے بعد نکلتے۔ کہیں درزی کی دکان پر بچوں کو بھیج رہے ہیں، سوویت یونین حکومت سمجھ رہی کہ یہ درزی کلاس سیکھنے کے لیے گیا ہے، وہاں بیٹھے بیٹھے قرآن یاد کیا جاتا ہے۔ پڑھانے والا استاد درزی کی دکان کھول کے بیٹھا ہے اور اس بچے کو درزی کی کلاس بھی سکھلاتا ہے اور ساتھ میں قرآن بھی سکھلاتا ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے پورا نظام کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو اتارا، کس کی طاقت ہے اس قرآن کو ختم کرنے کی؟ خدا کا کلام، اس کو کون رد کر سکتا ہے؟ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ اللہ نے اپنے کلام کو يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ، یہ اللہ کا نور ہے، اس کو یہ بجھانا چاہتے ہیں اور اللہ سے اعلان فرما رہے ہیں وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ فرعون نے کتنوں کو قتل کیا، لیکن عقل چلی گئی، موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کر رہا ہے۔ یہ اللہ نے اپنی قدرت کر کے بتلا دیا کہ تو ہزاروں بچوں کو مار رہا ہے لیکن تیرے دل میں یہ نہیں آیا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے چیلنج کیا۔ اللہ کے چیلنج کو مخلوق کیا کر سکتی؟ ذرا سی بجلی اور ذرا سی اوپر سے آواز آتی ہے، دیکھ لیا ہم نے گزشتہ 15-20 دن 25 دن پہلے گھبرا جاتے ہیں، کوئی بچنے کا ذریعہ اللہ پاک نے قرآن میں اس کو فرمایا۔ تو دوست اور بزرگوں، اس تعلیم کے اندر شرک کی تعلیم دی جائے جو کچھ اسکول میں سلیبس آ چکا ہے اور جہاں جہاں مسلمانوں نے اس پہ ریسرچ کیا، راجستھان میں 8ویں اور 6ٹھی کی کلاس کی جو ہندی کی بک تھی اس کو دیکھا گیا اور اس کے اندر اس طریقے کی ان چیزوں کو سکھلایا گیا۔ ہمارا اب ماں باپ کی ذمہ داری ہوگی اپنی اولاد کے ایمان کے بچانے۔ سب سے پہلے ماں باپ، بچہ کھڑا ہوتا ہے تو ماں باپ کے ساتھ، تو مائیں بھی ایسی ہو، باپ بھی، حالات آئیں گے اس کے بعد تو سدھریں گے ہی، لیکن اللہ کا دین ہے، اس سے پہلے کہ یہ حالات آئے ہم اپنے اعتبار سے اس مورچے پر مضبوط ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہجرت کر کے، ایک صحابی فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے مدینہ کے انصاری صحابی، وہ فرماتے ہیں کہ آپ کے آنے سے پہلے سب اسم ربک الاعلیٰ اور حل اتاک جیسی صورتیں میں یاد کر چکا ہے۔ ابھی اللہ کے نبی آئے تو دوست اور بزرگ یہ آنے والے احوال میں شرک کی تعلیم دی جائے گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں سب حالات ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، یہ ہمارے ایمان کا امتحان ہونے والا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں سہیل اعلیٰ سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تبھی تو ایمان ہے۔ 70 سالہ روس کے استقلال کے بعد بھی جب ایمان وہاں محفوظ رہا
تو یہاں تو بزرگان کرام کی محنتیں ہیں، دعوت تبلیغ کی محنتیں ہیں، صوفیاء کرام کی ایک لمبا سلسلہ ہے۔ اللہ پاک نے اس ملک کے ساتھ توحید کو وابستہ رکھا۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ جملہ بنا، تو اللہ پاک نے ہمیں یہ جو علم دیا ہے، جو توحید دی ہے، آنے والے دنوں میں ہم اس کی محنت کریں۔ سب سے پہلی ذمہ داری دوبارہ یہ کہوں گا، ماں باپ کا فریضہ ہوگا، استاد تو بعد میں آئیں گے، آپ کا اپنے گھر میں پہلے فریضہ ہوگا دعوت دینے کا۔ اور علماء کرام سے بھی گزارش کروں گا کہ مکاتب کے اندر آپ کے پاس یہ بچے آئیں گے، مکتب بھی کس شکل میں رہتے ہیں، یہ بھی ایک سوال ہے، دارالعلوم بھی کس شکل میں رہتے ہیں۔ حملے کی تیاریاں تو ان کی 100 سال سے تو چل رہی تھی، مکمل نظام ہمارے سامنے آ رہا ہے، لیکن ذرہ برابر ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، ایمان ہے تو کچھ نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہیں سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا